الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تاکہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا مزاج، ان کا منہج، ان کے افکار، ان کے اخلاق سب کے سامنے واضح ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے منہج کو، ان کے مزاج کو پوری انسانیت کے لیے بطور معیار کے پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بالجملہ پوری امت کے لیے نمونہ ہیں۔ آج صحابہ کرام کی سیرت کے جس پہلو پر گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ احترام، تعلق اور آداب ہے، کیونکہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ان کی زندگیوں کا ایک اہم ترین پہلو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے ادب اور گستاخ کو ایک سخت ترین وعید سنائی ہے، اور وہ وعید اس آیت کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ بھلے تہجد گزار کیوں نہ ہو، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، لاکھوں کی قربانیاں کرے، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ خیرات کرے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، زندگی بھر شرک نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حرام کے قریب تک نہ جائے، اس کی ذات سے
نہ اس کے برادری کی کسی فرد کو تکلیف پہنچے، خاندان اس سے خوش، محلے والے اس پر راضی، اس کے ملازمین یا اس کے پارٹنر لمحہ بھر ناراض نہ ہوں، ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں۔ لیکن اگر وہ شخص امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے اور گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھمکی دی ہے کہ اس کے زندگی کے سارے اعمال برباد ہیں، کسی ایک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ عقیدے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، مسلمان ہو چکا تھا، آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ایک عجیب میں نے نقشہ دیکھا، کأنما علی رؤوسہم الطیر، اس قدر باادب ہو کر بیٹھے تھے، یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پرندہ تنے پر بیٹھتا ہے اور تنا ہلتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا، گویا کہ پرندوں کے لیے یہ ہماتن گوش تنے تھے، تنے جن کے نہ سر ہل رہے ہیں نہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اس انداز میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھے، گویا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ جال اعراب من ہا ہونا وہاں ہونا، میں بھی آیا، سلم تو وقعت تو، میں نے بھی آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شہری تو شہری، میں نے دیہاتیوں کو دیکھا آتے ہوئے، آتے اور بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتے اور بڑے سادے لفظوں میں مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے وجود کے اندر بھی احترام ہوتا، ان کی گفتگو کے اندر بھی احترام ہوتا۔ بدوی ٹائپ کے لوگ آئے، دیہاتی ہے، میں یہ سارا منظر دیکھ رہا، آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کے آگے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں بیماریاں بے انتہا ہیں، مرد بھی بیمار ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، ہم صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، انتداوی، ہم علاج کروائیں یا نہ کروائیں، علاج کروائیں یا نہ کروائیں، اگر علاج کرنا جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے ہمیں موت قبول ہے، آپ کی نافرمانی قبول نہیں ہے۔ ادب بھی ہے، اطاعت بھی ہے، قربان جائے، یہ اس امت کی افضل ترین جماعت ہے۔ اب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کی کہ آپ کیا جواب دیتے، کتنا کم گفتگو۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ دیہاتی حالانکہ لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، باتیں ختم نہیں ہوتی ان کی۔ یہ بھی ایک احترام کا تقاضا ہے کہ ایک لفظ کے اندر پوچھا، نتداوی، علاج کروائیں یا نہ کروائیں۔ اب میں کہ تداوو، علاج کروایا کرو، ان اللہ تعالی
لم یزع دان الا وقد وضع دوان، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جتنا ہی زمین پر بیماریاں اتاری اتنی ہی اللہ تعالی نے صورت علاج کی نازل کی ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہو اس کا علاج نازل نہ کیا ہو. غیر دائن واحد، فرمایا کہ صرف ایک بیماری ہے جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اس کا علاج اتارا نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ الحرم، وہ بڑھاپا ہے. بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں. جب آتا ہے تو لے کے جاتا ہے، جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہے. بڑھاپا آتا ہے چھوڑ کے نہیں جاتا، ساتھ لے کے جاتا ہے. بہت صحابہ کرام کا یہ ادب احترام دیکھیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے یہ سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی. ان کا مکان ڈبل منزلہ ہے، نیچے کا پورشن اللہ کے پیغمبر نے لے لیا، اوپر ابو ایوب انصاری اور ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی. ایک رات صحیح مسلم میں آتا ہے اچانک ابو ایوب انصاری کی آنکھ کھلی اور دماغ میں ایک بات آئی. وہ کیا؟ نمشی فوق راس رسول اللہ، اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ تو چوٹی کی بے ادبی ہوئی. ہم اس چھت کے اوپر چلتے ہیں، اس چھت کے اوپر ہمارے پاؤں ہیں جس چھت کے نیچے محمد اور رسول اللہ ہے. ایک دم سارے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھاتے ہیں، بیوی کو اٹھاتے ہیں. رات کا حصہ ہے. یہ ہے وہ جماعت جس جماعت کے بارے عجیب و غریب جملے استعمال کیے جاتے ہیں. بچوں کو اٹھاتے ہیں. بیوی نے اٹھ کر دیکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری بچوں کو بھی جگا رہے ہیں اور زارو قطع رو بھی رہے. یہ کیا بے ادبی ہو گئی. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں فتنحوا وباتوا فی جانب، سارے معصوم بچوں کو اٹھایا اور ایک کونے میں سب کو بٹھا کر ساری رات جاگتے رہے. ایک کونے میں لگ گئے، بچے بھی خود بھی. کیوں؟ رات کا وقت اللہ کے پیغمبر کو کیسے جگائے. صبح ہو گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ایک درخواست بتائیے. عرض کی کہ آپ اوپر آ جائے اور ہم نیچے آ جاتے. نبی السلام نے فرمایا کہ اے ابو ایوب السفل ارفق، نیچے کا پورشن آرام دہ ہے، ارفق ہے. اس لیے کہ زائرین آتے ہیں، ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں، آسانی کے ساتھ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے. اوپر سیڑھیوں کے ذریعے کو لے کر آنا چھوڑنا یہ قدر مشکل ہے آنے والوں کے لیے بھی، اور یہ آرام دہ پورشن ہے. آپ نے یہ فرمایا، ابو ایوب انصاری رو پڑے. اب روتے جا رہے، بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے پیغمبر پریشان ہو گئے. ابو ایوب کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے؟ اب چونکہ نیچے کا پورشن اللہ کے پیغمبر فرماتے زیادہ آرام دے، اوپر ابو ایوب انصاری نہیں رہنا چاہتے. ابو ایوب کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی کہ لا اعلو سقیفۃ انت تحتها، ابو ایوب اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس چھت کے نیچے محمد اور رسول اللہ رہتا. ہاں، اللہ کے رسول کو بات سمجھ آ رہی. فتحول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے
اللہ کے پیغمبر مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اوپر چلا جاتا ہوں، آپ نیچے آ جائیں۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قبیلہ اسلم کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو کر تیر اندازی کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک برادری ایک طرف ہے، دوسری برادری ایک طرف ہے، اور تیر اندازی کا مقابلہ تھا۔ نشانے تیز بھی ہو رہے تھے اور مقابلہ بھی تھا کہ کون جیتتا ہے۔ میں بھی وہاں موجود ہوں، سلمہ بن اکوع کہتے رضی اللہ عنہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا، چونکہ قبیلہ اسلم جو ہے یہ شاخ ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی برادری کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اسماعیل کی اولاد، خوب تیر اندازی کرو، صحیح کر رہے ہو۔ فإن أباكم كان راميا، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے، کرو۔ اور آگے فرمایا کہ ارموا وأنا مع بني فلان، مقابلہ جاری رکھو اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایک گروپ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، مقابلہ جاری رکھو۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا ان لوگوں پر کہ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انا مع بنی فلان، مقابلہ جاری رکھو، میں ان کے ساتھ ہوں۔ فامسک احد الفریقین بایدیہ، دوسری جو پارٹی تھی ایک دم رک گئی، تیر چلانے لگے تھے، جب آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں وہ ایک دم رک گئے، ہاتھ روک لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما لکم لا ترمون، کیا ہو گیا؟ رک گئے، کیا کہا؟ کیف نرمی وانت معہم لغسول، اب ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ اس سے بڑی ہماری بے ادبی کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کریں۔ آپ دیکھیں ہر وقت ان کے دماغ میں احترام اور ادب کا پہلو موجود ہے۔ اب آپ ان کے ساتھ ہیں، اب ہم ان کا مقابلہ کریں؟ بھلے یہ کھیل ہے، دوستانہ ماحول ہے، لیکن ہمارے مد مقابل محمد رسول اللہ، زمین شک نہ ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کہا۔ حافظ صاحب نے بھی اسی کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں یہی لکھا ہے کہ یہ حد درجہ احترام اور ادب تھا کہ اگر دوستانہ ماحول میں بھی ان کی نیت یہ تھی ہم جیت جائیں گے تو ہارے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غالب آئے کن پر؟ اللہ کے پیغمبر پر؟ نہیں، ہاتھوں کو ایک دم روک لیا۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سنا تو فرمایا کہ ارموا وانا معکم کلکم، ٹھیک ہے تم تیر اندازی کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور جو جیت جائے گا میں انہی کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے صحابہ کرام کا احترام۔ بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور سامنے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ اسلام کو دیکھا تو سیدنا ابو ہریرہ نے راستہ تبدیل کر دیا، اللہ کے پیغمبر کے راستے کو اختیار نہیں کیا، چلے گئے۔ بعد میں آ کر ملے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، ہریرہ کہاں گئے تھے؟ دیکھتے ہی راستہ تبدیل کر دیا۔ کیا کہا؟ انی کنت جنبا، اللہ کے رسول میرے اوپر غسل فرض تھا۔ حالانکہ مسئلہ معلوم ہے، اگر مرد پہ غسل فرض ہے یا عورت پر، اس کنڈیشن میں
سلام کرنا بھی ثابت ہے، جواب دینا بھی ثابت ہے، مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے، ضرورت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا بھی ثابت ہے، کھلانا بھی ثابت ہے، پکانا بھی ثابت ہے، بیٹھ جانا بھی ثابت ہے۔ لیکن ابو ہریرہ کیوں ہٹ گئے؟ باوجود جاننے کے کہ یہ عام آدمی نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، غسل فرض ہے، اس کنڈیشن میں میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کو نہ لگے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے وہ جماعت جو حد درجہ اللہ کے پیغمبر کا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اور ہر وقت دماغ میں پہلو ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا انت اکبر ام رسول اللہ، عباس یہ بتاؤ بڑے تم ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ سوال ہے۔ عمر کے لحاظ سے سیدنا عباس بڑے، دنیاوی حسب نسب کو دیکھے تب بھی وہ بڑے ہیں، اس لیے کہ وہ چچا ہیں، اللہ کے پیغمبر بھتیجے، وہ چچا ہیں، یہ بھتیجے۔ عمر میں سیدنا عباس بڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر چھوٹے، لیکن ہر وقت اللہ کے پیغمبر کا احترام دل و دماغ میں ہے۔ بے ادبی گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ نہیں سکتے۔ پوچھنے والے نے کس نیت سے سوال کیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا۔ سوال ہے کہ انت اکبر ام رسول اللہ، بڑے کون ہیں، آپ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ کتنا پاکیزہ، نفیس، لطیف جواب دیتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر ولیکن ولدت قبلہ، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، البتہ پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ہے احترام کہ بڑے اللہ کے رسول ہیں، البتہ پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑا میں نہیں ہوں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ دو باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور دوسری بات کیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو، کسی کا نام ابراہیم ہے تو کہتے ہو یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا خالد، یا محمود، آوازیں لگاتے ہو۔ میرے پیغمبر کو اس طرح نام لے کر آوازیں مت دیا کر، یا محمد، یا احمد، نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک احترام کا پہلو ہے۔ صفت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو آواز دو، صفت کے ساتھ۔ صفت سے مراد یہ ہے، اگر کسی کے باپ کا نام خالد ہے تو خالد کہے کہ بیٹا نہ پکارے، بلکہ ابو، ابا جان۔ یہ ماں کا نام زینب ہے، زینب کہہ کر نہ پکارے، امی، امی جان، صفت کے ساتھ پکارے۔ استاد کا نام خلیل ہے، خلیل نہ کہے یا شیخ، یا استاد، اس کی صفت کے ساتھ۔ آپ غور کریں، 30 پارے پڑھے، 30 پارے پڑھے، انبیاء کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ان کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن خالق کے برابر نہیں ہو سکتا، ہے مخلوق۔ بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سے بڑا ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، سب چھوٹے مخلوق ہے، سب کا مقام کم ہے اللہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نام لے کر پکارا ہے انبیاء کو بھی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن جاؤ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت دکھلاؤ جہاں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو نام لے کر پکارا ہو، یا محمد کہا۔ اللہ پکار سکتا ہے، اللہ کو حق حاصل ہے، لیکن لوگوں جس ہستی کا اللہ بھی ادب کرے، احترام کرے، ہم کیوں نہ کرے؟ اللہ نے بھی اپنے نبی کو پکارا ہے تو کسی نہ کسی صفت کے ساتھ، کبھی فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہیں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہیں فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہیں فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ ہے اللہ بھی ادب کر رہا ہے۔ آج ان بھولے بھالے دوستوں کو بھی غور کرنا چاہیے جن کے دعوے تو ادب احترام کے ہیں، لیکن ان کے در و دیوار، ان کے دفاتر، ان کے فیکٹریاں، کارخانے، ان کی حتیٰ کی عبادت گاہوں میں اللہ کے پیغمبر کو یوں پکارا جاتا ہے جس پہ سوائے بے ادبی کے اور گستاخی کے کچھ ہے نہیں۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، آپ نے آیت سنا دی، سننے والے سارے عربی، معنی بڑا آسان ہے، معنی بڑا آسان ہے، کوئی پیچیدہ لفظ نہیں ہے جس کا مفہوم سمجھ نہ ہے۔ آج گھمنڈ ہے نا لوگوں کو، عربی کے چند الفاظ پڑھ لینے کے بعد، صرف نحو کے چند قاعدے پڑھ لینے کے بعد اب ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم قرآن کریم کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر قرآن کریم کو براہ راست اس امت کا کوئی طبقہ سمجھ سکتا تو یہ صحابہ کرام تھے، جن کی مادری زبان عربی، مگر وہ بھی قرآن کریم کو براہ راست سمجھ نہیں سکے۔ اور 100 کی ایک بات ہے، اگر قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہوتا، براہ راست کوئی طبقہ بھی سمجھ سکتا، اللہ یہ نہ فرماتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کریم کی تشریح ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ یہ نہ فرماتا، بلکہ قرآن کریم اس امت کو دے دیا جاتا کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لو پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ، لے جاؤ۔ نہیں، اب یہ آسان آیت ہے، مشکل نہیں ہے، آپ نے امت کو سنا دی، سب نے سن لی۔ ان میں سے ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، وہ بھی سن کے جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے؟ یہاں غور کریں، اللہ کے پیغمبر کو اپنے ایک ایک ساتھی کی کس طرح فکر ہے، فکر ہے۔ ثابت بن قیس نے یہ کہاں گئے؟ کوئی جائے معلوم کر کے، کہیں سفر پہ ہے، یہ بیمار ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک صحابی پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی، ثابت بن قیس باہر آ گئے رضی اللہ، آپ نماز پڑھنے نہیں آ رہے کئی دنوں سے،
وہ رونے لگ گئے، کہتے انی من اہل النار، بھائی میں جہنمی بن گیا ہوں، میں جہنمی ہو گیا ہوں، اس لیے نمازیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، میں جہنمی ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جس شخص کی آواز میرے پیغمبر کی آواز سے بلند ہوگی اللہ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں جتنا بھی آہستہ بولوں میری آہستہ آواز سے بھی بلڈنگ گونج جاتی ہے، گونج جاتی ہے۔ ثابت بن قیس کی آواز، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس جب بولتا تھا دور دور کے پہاڑوں سے ثابت کی آواز ٹکرا کر واپس مدینہ میں آ جاتی تھی، دور دور سے۔ جب انتہائی مجلس طویل ہوتی، تعداد کثیر ہوتی، سب سے پہلے آپ ثابت بن قیس کو تلاش کرتے تھے لاؤڈ سپیکر کے لیے کہ میں کچھ کہوں اور آگے یہ کہتے جائے، میں کچھ کہوں اور آگے یہ کہتے جائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگر کسی ایک شخص کی آواز دوسری کی آخر تک پہنچانی ہو اور وہ پھر اس جملے کو آگے تک پہنچائے، پھر تیسرا اپنی قوت کے ساتھ آگے پہنچائے، ساتویں آدمی کی آواز جہاں تک پہنچے گی اکیلے ثابت کی آواز وہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ نظام قدرت ہے۔ انی من اہل النار، میں جہنمی ہو گیا ہوں، میری آواز بلند ہے، اور جس کی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہوگی وہ جہنمی ہے، اس کے اعمال برباد ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی تبصرہ نہ کیا اور نہ مجھے حق حاصل ہے، میں واپس اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور میں نے کہا وہ تو گھر میں رو رہا ہے، اس آیت کا معنی یہی سمجھا، ثابت کی آواز بلند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابی کو کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ، اس کو ایک پیغام بھی دو اور میرے پاس لے کر آؤ، پیغام یہ دو کہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، ثابت کو بتا دو کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے، اور دوسرا پیغام دو کہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے بلا لیا، ثابت آ گئے، چہرے پر افسردگی ہے، فرمایا ثابت چند دن میں جو تکلیف تو نے اٹھائی ہے، جو غم آیا ہے، اب اس کا بدلہ سن لے۔ اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، تیرے لیے 3 خوشخبریاں آسمان سے آ چکی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ نے تجھے جتنا بھی زندگی دی ہے تیری زندگی میں دوبارہ دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے آخری وقت جب تو دنیا سے جائے گا شہادت کی موت جائے گا، اور تیسری چیز یہ ہے اول ٹولہ جو جنت میں جائے گا اس میں ثابت بن قیس بھی ہوگا۔ بشارتیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا دنیا کے کسی اور شخص کو شہادت ملے یا نہ ملے، ثابت کو ملے گی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا۔ ثابت اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے جو تو نے سمجھا ہے کہ جس کی آواز بلند ہوگی، اللہ کے پیغمبر کی آواز نیچے، اس کی آواز بلند ہے، یہ جہنمی ہے، یہ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے ایک شخص کے سامنے کسی کا قول آ جائے، کسی کی رائے آ جائے، کسی کا فیصلہ آ جائے، کسی کا فتویٰ آ جائے، اور دوسری طرف میرا فرمان آ جائے، میرے فرمان کو وہ نیچے دبا دے اور میرے مقابلے میں کسی کے قول کو، کسی کی رائے کو غالب کر دے، یہ شخص ہے جس کے سارے عمل برباد ہیں۔ یہ شخص ہے محبت کے دعوے کرے لیکن کردار کیا ہے؟ ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف قول ہے۔ حدیث کو لات مار دے اور قول کو دین بنا لے، چاہے وہ قول کسی صحابی کا ہو، کسی تابعی کا ہو، کسی امام کا ہو، کسی محدث کا ہو، فقیہ کا ہو، امتی کا قول ہے۔ پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں کسی امتی کا نہ قول چلتا ہے، نہ رائے چلتی ہے، نہ عمل چلتا ہے۔ یہ ہے بے ادبی، یہ ہے گستاخی۔ شریعت نے جس کو بے ادبی کہی ہے اس کو تو ادب کہا جا رہا ہے، اس کو
دیا جا رہا ہے، جبکہ چوٹی کی بے ادبی یہ ہے محض تصنع کی شکل میں، تکلف کی شکل میں تعریفات کے جملے کسنا، یہ کوئی ادب نہیں۔ یہ کلمات ابی بن خلبی جو رئیس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی، اس کے بھی جملے ہوتے تھے، بلکہ احادیث میں اٹھائے، احادیث میں اٹھائے۔ ظالم جب منافقین کے ساتھ الگ ہوتا تو کیا کہتا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں؟ نعوذ باللہ، کیسے خبیث جملے ہوتے۔ الگ ہو کر لوگوں سے کہتا کہ محمد کی مثال ایسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کوئی شخص کسی کو کہے کہ سمن کلبا کا یا کلو کا، اپنے کتے کو خوب کھلا، یہی کتا تو یہ کاٹے گا۔ یہ خبیث چوٹی کا بے ادب اور گستاخ، لیکن جب جمعہ کا دن ہوتا منبر کے قریب آ کر بیٹھتا، جو ہی اللہ کے پیغمبر منبر پہ تشریف لاتے کھڑا ہو جاتا، لوگوں سے کہتا لوگوں ہم تو جاہل تھے، ہم تو بے دین تھے، ہم تو گمراہ تھے، ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ نے اس ہستی کو بھیجا ہے، ابھی جو باتیں ہوں گی سنو اور اس پر عمل کرو۔ کردار اس کا یہ تھا۔ اصل ادب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ فرمایا کہ ثابت اس کا معنی یہ ہے میرا فرمان آ جائے، دنیا لٹ جائے، پرواہ نہیں کرنی، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول وعدہ ہو گیا، کیا کہا؟ وعدہ ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے آپ کے فیصلے کو دباؤں گا نہیں، غالب رکھوں گا۔ اللہ نے اسی وقت امتحان بھی لے لیا ثابت بن قیس کا۔ گھر گئے، خوشی خوشی گھر گئے، گھر پہنچے، پتا چلا بیوی گھر نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھا ماں تمہاری کہاں گئی؟ وہ کہہ کر گئی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہی۔ لا محالہ صحابیات کسی نہ کسی سیدہ عائشہ یا سیدہ حفصہ امہات المومنین میں سے کسی کے گھر جاتی تھی۔ چلو کسی کام کے لیے گئی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام سید عائشہ کے گھر گئے تو ثابت بن قیس کی بیوی وہاں آئی ہوئی ہے۔ ثابت گھر پہنچے، وعدہ کر کے گئے، ان کی بیوی یہاں آئی ہوئی ہے۔ اللہ رسول آپ کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کیا کام ہے؟ عرض یہ ہے میرا گزارا ثابت بن قیس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میرا نہیں ہو سکتا، بس قدرت کی بات ہے، میں اس کی دینداری میں شک نہیں کرتی، چوٹی کا دیندار ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے آج تک محبت کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ثابت بن قیس نے تجھے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ کہا وہ بڑا باغ ہے نا، باغ، وہ باغ اس نے مجھے دیا تھا حق مہر میں۔ اچھا یہ بتا اتردین حدیقتہ ہو، اگر وہ تجھے آزاد کر دے باغ واپس کرے گی؟ قالت نعم و زیادتن، اس نے کہا میں باغ بھی دوں گی اور باغ کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہوگا تو وہ بھی پورا کروں گی۔ نظام دیکھیں، ثابت کو حد درجہ بیوی سے محبت ہے، بیوی کو حد درجہ خامن سے نفرت ہے۔ یہ تو مزاج اللہ کا نظام ہے، آسمانی فیصلے کیا کر سکتے؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیج دیا ثابت کے پاس، وہ آج وعدہ کر کے گئے ہیں، بیوی کی انتظار کر رہے ہیں۔ صحابی دروازے پر پہنچ گئے، اللہ رسول فرماتے ہیں اقبل الحدیقۃ وخل سبیلہا، اپنی بیوی سے باغ واپس لے لو اور اس کو فارغ کر دو۔ سوچا نہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، آیت سن چکے ہیں۔ اسی وقت صحابی سے کہا اللہ کے پیغمبر کو کہہ دیں اور آپ بھی گواہ بن جائیں، میں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ گھر اجڑ جائے گا، سوچنے کا موقع دیں، میں اس کو کہل کرتا ہوں
ذہن بناتا ہوں نہیں، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ گیا، کچھ ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ اس امت نے کس طرح اللہ کے پیغمبر کا ادب کیا، اور یہ ہم سب کے لیے یہ جماعت نمونہ ہے اس طرح کا ادب احترام کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جو ہمارے دینی بھائی دینی بہنیں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ ہمارے دوست جو ہماری اس مسجد کی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے، انتہائی اچھے دوست تھے، محترم بھائی اسحاق، اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت فرمائے، دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ خیر کے کام جو دنیا سے کر کے گئے ہیں قبول فرما، جو غلطیاں یا کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اے اللہ درگزر فرما۔ مریضوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور ایک پرچی جو مجھے آدھی سمجھ آئی ہے آدھی نہیں آئی، تاہم آخر میں یہی لگتا ہے کہ بیماروں کے لیے صحت یابی کی درخواست کی گئی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو بھی صحت عطا فرمائے، اور اس طرح ابرار حسین وڈی والے کی گھر والی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ سب پہ رحم فرما، آسانیاں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔